عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والی ہوں کہ جو ایک سچے منتظر کا ہے، یعنی جو امام کا سچا منتظر ہوتا ہے، جو امام کا حقیقی چاہنے والا، جو امام کا حقیقی انتظار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ یعنی انتظار ان کا صرف زبانی نہیں ہوتا، وہ امام کی ظہور کے لیے کیسی تیاریاں کرتا ہے، اپنے امام کو کس طرح سے ڈھونڈتا ہے، یہ اس شخص کا واقعہ ہے۔ عزیزو، ملتا ہے کہ شیخ حسن کاظمینی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام سے ملاقات کی اور امام کی ظہور کا زمانہ حاصل ہونے کی جنہیں خوشخبری ملی ہے۔ کتاب العبقری الحسان جلد فرسٹ، اس کتاب کی فرسٹ پارٹ میں ملتا ہے، اور یہ بک کے جو آدھر ہے، یعنی جس نے اس بک کو لکھا ہے، وہ شیخ علی اکبر نہاوندی ہے۔ انہوں نے بک لکھی ہے۔ تو شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس بک میں ایک واقعے کو لکھا ہے کہ کاظمین میں شیخ حسن کاظمینی رہتے تھے، اور اتنا وہ امام زمانہ سے عشق کرتے تھے، اتنی امام سے محبت کرتے تھے، یعنی ہر اعمال انجام دیتے تھے، ہر اس کام کو انجام دیتے تھے جو امام کو پسند ہے۔ اور ہجری سن 1244 میں امام کی خدمت کرنے کا ان کی شوق میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت شیخ حسن کاظمینی ہر جمعہ کو غسل جمعہ کرتے اور احرام کے کپڑے پہن کے ذکر میں مشغول ہو جاتے اور امام کی ظہور کی تیاریاں کرنے لگتے، انتظار کرتے امام کے ظہور کا۔ ان کی کاظمین میں ایک چھوٹی سی میڈیسن کی شاپ تھی، لیکن وہ ہر فرائیڈے، شیخ حسن ہر فرائیڈے اپنی شاپ کو کلوز رکھتے اور پورا دن امام کی ظہور کی تیاری میں بسر کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، یہ اپنی شاپ پہ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، اعمال کر رہے تھے، کہ شیخ حسن کہتے کہ میں نے دیکھا کہ 3 شخص جو سید تھے، جن کی چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، کہا وہ 3 نورانی شخصیت میری شاپ کی طرف آئے، اور ان تینوں میں جو بیچ والا شخص تھا وہ اتنا نورانی تھا، اتنا ان کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، اتنی خوبصورت ہستی وہ تھی کہ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں جو تسبیح کر رہا تھا، میں نے اپنی تسبیح کو وہیں پہ چھوڑ دیا، اور مجھے لگتا تھا کہ بس میں اس شخص کو دیکھتا رہوں۔ اور اس شخص کی، جو بیچ والے شخص تھا، اس کی عمر 24 ایئرس کی لگ رہی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی۔ کہاں میں نے جیسے ہی وہ شخص میری شاپ پہ تینوں آئے، تو ایک مرتبہ میری شاپ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے سلام کیا، اور سلام کر کے مجھ سے کہا کہ شیخ، کیا وہ دوا آپ کی دکان پہ موجود ہے؟ شیخ حسن کہتے ہیں کہ وہ دوائی میری شاپ میں پیچھے کے حصے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، وہ میرے پاس ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو بیچ والا تھا، وہ کہتا ہے کہ شیخ ذرا وہ دوائی لے کے آئیے۔ ایک مرتبہ شیخ حسن کہتے میں کھڑا ہوا، اپنی شاپ میں پیچھے کے حصے میں گیا، اور جا کے وہ دوائی لے کے جیسے ہی میں باہر آیا، میں نے کیا دیکھا کہ 3 سید غائب ہو چکے تھے، کوئی بھی نہ تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ میری شاپ کے ٹیبل پر ہی تھی۔ کہا شیخ حسن کہتے ہیں میں نے اس لکڑی کو لیا، اس کو بوسا دیا، کہا اس میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی بہترین مہک آ رہی تھی کہ بس مجھے لگتا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ بیچ والا جو انسان تھا، جو شخص تھا جس کی عمر میرے کو 24 ایئرس کی لگ رہی تھی، کہا وہی ہو نہ ہو وہ امام زمانہ تھے، اور یہ لکڑی بھی امام زمانہ کی ہے۔ کہا میں نے اس لکڑی کو بوسا دیا، اسے چوما، اور اس کے بعد اس لکڑی کو اپنی شاپ پہ رکھا۔
اور شاپ پہ رکھ کے میں اپنی شاپ سے باہر آیا اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ 3 سید جو یہاں میری شاپ میں آئے تھے وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا شیخ حسن ہم نے تو کسی کو بھی تمہاری شاپ میں آتی نہیں دیکھا، تم کیا بات بول رہے ہو؟ کہا یہ سننا تھا، میں اپنی شاپ میں واپس آیا۔ اور شیخ حسن کہتے ہیں میں تڑپ کے کہنے لگا مولا یا مولا میں آپ کو پہچان نہ سکا، اے مولا میں آپ کا کیسا چاہنے والا ہوں، کیسا انتظار کرنے والا ہوں کہ آپ خود میری شاپ میں آئے تھے لیکن میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ یا مولا یا صاحب الزمان مجھے آپ کی زیارت کروا دے۔ کہا میں غمگین تھا، بے چین تھا، دل ہی دل میں امام سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ زخمی ہے اسے امام موسیٰ کاظم کی حرم میں لے کے جا رہے تھے۔ کہا کچھ لوگ اس جو زخمی شخص تھا اسے امام موسیٰ کاظم کے حرم میں لے کے جا رہے تھے شفا کے لیے۔ میں نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں آپ کے مریض کو ٹھیک کر سکتا ہوں، اور یہ کہہ کے میں نے اس زخمی شخص کو، اس مریض کو ایک تختے پہ لٹایا، اور لٹانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھی، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ لکڑی امام زمانہ کی ہے اور امام زمانہ خود میری شاپ میں آئے تھے، یہ لکڑی رکھ کے گئے۔ کہا اس یقین کے ساتھ میں نے اس لکڑی کو اس زخمی شخص کے جسم پہ پھیرنا شروع کیا۔ کہا میں نے جیسے ہی سر سے لے کے پیر تک اس لکڑی کو پھیرا ہے کہ ایک بارگی اس زخمی شخص کو، اس مریض کو شفا مل گئی، اور وہ کھڑا ہوا اور خوش ہو کے اس مریض نے میرے سامنے پیسے رکھے، اور پیسے رکھ کے جیسے ہی جانے لگا میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، لیکن اس مریض کو یہ لگا کہ شاید پیسے کم ہیں اس لیے میں نے منع کیا۔ وہ لوگ کچھ بولے بنا شاپ سے نکل گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا اور ان کو پیسے دے کے جب میں اپنی شاپ پہ واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ لکڑی غائب ہو چکی تھی۔ کہ میں اور زیادہ غمگین ہو گیا کہ مولا ایک تو یہ کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا، لیکن مولا لکڑی بھی غائب ہو گئی، اے مولا آپ کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ کہا میں نے اسی پریشانی کے عالم میں اپنی شاپ سے آواز دی اور کہا کہ اے لوگو، جو انسان حضرت ولی عصر کو چاہتا ہے، جو بھی حضرت ولی عصر کو، امام زمانہ کو چاہتا ہے، وہ یہاں آئے اور میری شاپ سے جو چاہے، جو بھی چاہے وہ امام کے صدقے کے طور پر لے کے جائے۔ میں نے اپنی پوری شاپ کھول دی ہے، جس کو جو چاہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ شیخ حسن کہتے سب لوگ آنے لگے، جس کو جو چاہیے تھا وہ لے کے جا رہے تھے۔ کہا میں نے ایک بار کی، شیخ حسن کہتے کہ میں نے 24 اشرفی اپنے پاس رکھی اور اپنے گھر آیا، کیونکہ شاپ تو پوری خالی ہو چکی تھی۔ کہا میں گھر آیا، گھر آ کے میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں مشہد جانا چاہتا ہوں، تم میں سے جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے محمد امین کو چھوڑ کے سب میرے ساتھ مشہد آئے، سب لوگ، مطلب میرے پورے فیملی والے سب میرے ساتھ مشہد آ گئے، لیکن میرا بڑا بیٹا وہ نہیں آیا، وہ کاظمین میں رہا۔ اس کے بعد ہم مشہد پہنچے۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے وہاں حرم امام رضا میں کچھ اشرفیوں سے تسبیح اور مہریں خریدی، اور وہی صحن امام رضا میں، امام رضا کے روزے کے صحن میں بیٹھ گیا اور تسبیحوں اور مہروں کو ہدیے سے دینا شروع کر دیا۔ کہا کافی دن گزر گئے مشہد آئے ہوئے۔ ایک دن جب میں نے مولا رضا کے روزے کی زیارت کر کے میں نکل رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ابھی میں وہاں حرم میں ہی تھا، وہاں روزے کے قریب ہی تھا۔ کہا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک سید زری کو پکڑ کے زار و قطار گریہ کر رہا ہے۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اتنا رو رہا تھا۔ کہا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے قریب گیا۔ شیخ حسن کہتے ہیں میں اس سید کے قریب گیا اور ان کی شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور ان سے پوچھا کہ اے سید، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مصیبت ہے؟
ایک مرتبہ وہ سید کہتا ہے کہ آقا میں کیوں نہ رہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ شیخ حسن نے کہا، ایک بار اس سید سے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سید ایک مکان بہشت میں رکھتا ہے، کہ آپ مجھے اپنا بہشتی مکان بیچوں گے؟ وہ سید نے کہا، مجھے تو میرے خود کے گھر کا پتہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے کہ میں آپ کو بہشتی مکان بیچوں، لیکن ہاں، اب سید کہتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ جنتی مکان بیچنے کو تیار ہوں، وہ جنت کا گھر بیچتا ہوں۔ شیخ حسن نے کہا کہ میں نے 41 اشرفیہ جمع کر کے رکھی تھی تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک مکان خریدوں۔ کہا میں نے اس اشرفیوں کو لیا، اس سید کو دی۔ ایک بارگی وہ سید پیپر اور پین لے کے آیا اور اس میں اس سید نے اس طریقے سے لکھا کہ امام رضا کے حرم میں امام رضا کو گواہ بنا کے میں نے اپنے بہشتی گھر کو شیخ حسن کو بیچا، اور اس گھر کو میں نے 41 اشرفیوں میں دنیا میں اس بہشتی مکان کو بیچتا ہوں۔ کہا اس طریقے سے سید نے پیپر پر لکھا، اور شیخ حسن کہتے کہ میں نے سید سے کہا کہ اب آپ زبان سے کہیے، آپ کہیے کہ میں نے بیچا، اور پھر شیخ حسن نے کہا کہ میں نے خریدا۔ کہا اس طرح سے ہم لوگوں نے گفتگو کی اور کانٹریکٹ کیا، اس کے بعد میں نے وہ پیسے سید کو دے دیے اور سید نے مجھے وہ پیپر دے دیا۔ کہا سید پیسے لے کے چلا گیا اور میں وہ پیپر لے کے اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ میری بیٹی نے پوچھا، بابا یہ کیا ہے، اس پیپر میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹا، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک گھر خریدا ہے۔ کہا بابا کہاں پہ خریدا ہے، کیسا ہے وہ مکان؟ کہا میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ مکان خریدا ہے کہ جس میں بڑی سی نہریں ہے، گارڈنز ہے، اس میں کئی طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب بچوں نے سوچا، شیخ حسن کہتے کہ میرے بچوں نے سوچا کہ شاید دنیا میں ایسا گھر خرید لیا ہوگا۔ کہا وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بابا ہمیں بھی وہ گھر میں لے کے جائیے، ہمیں بھی دیکھنا ہے ہمارا نیا مکان کیسا ہے، ہمارے مکان کے آس پڑوس میں کون رہتا ہے۔ کہا ایک مرتبہ جیسے بچوں نے یہ کہا کہ آس پڑوس میں کون رہتا ہے، اب شیخ حسن نے کہا کہ بیٹا اس گھر کی ایک دیوار حضرت رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے اور ایک دیوار حضرت امیر المؤمنین کے گھر سے ملی ہوئی ہے، ایک دیوار جا کے ملتی ہے حضرت حسن مجتبیٰ کے گھر سے، اور ایک دیوار حسین مظلوم کے گھر سے ملتی ہے۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ کہا میرے بچے سمجھ گئے، وہ لوگ سمجھ گئے کہ میں نے کیا ہے، اور پھر میں نے کہا کہ بیٹا جو میں نے آپ لوگوں کے لیے گھر خریدا ہے نا، وہ ایسا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ عزیزو، شیخ حسن کہتے ہیں کہ بس میرے بچے خوش ہو گئے، اور اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا۔ شیخ حسن کہتے بہت عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں امام رضا کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا، اس شخص نے مجھے جواب سلام دیا اور مجھے میرے نام سے بلایا اور کہا کہ اے شیخ حسن امام زمانہ نے کہلوایا ہے کہ شیخ حسن سے پوچھو کہ ان کو کیا حاجتیں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ حسن کہتے ہیں میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا آپ ہی امام زمانہ ہوں؟ کہا نہیں، میں امام زمانہ نہیں ہوں، مجھے امام نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کی حاجتیں پوچھوں۔ اور یہ کہہ کے شیخ حسن کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے صحن کے کونے میں لے کے گئے اور مجھے کچھ ایسی نشانیاں بتائی کہ کیا کاظمین میں آپ کی میڈیسن کی شاپ نہیں تھی، وہ لکڑی والی بات بیان کی۔ کہا کہ بس اس نے مجھے ایسی ایسی نشانیاں بتائی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ یقیناً امام نے ان کو میرے پاس بھیجا ہے۔ کہا ایک بار کی مجھے یقین ہو گیا، میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو میری 3 حاجتیں ہیں، امام سے یہ 3 حاجتیں بیان کر دینا۔ کہا بتائیے کیا حاجت ہے؟ کہا پہلی حاجت میری یہ ہے کہ میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا، یعنی میرے دل میں ہمیشہ
یہ میرے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کیا میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا، میری تمنا یہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ دوسری حاجت کہا دوسرا یہ کہ کیا امام زمانہ کے ساتھیوں میں، امام کے حامی و مددگار میں کیا میرا نام بھی موجود ہے، اور سید کے ساتھ جو میں نے کانٹریکٹ کیا ہے بہشتی مکان کا، کیا وہ صحیح ہے؟ اور تیسری میری حاجت یہ ہے کہ میں دنیا سے کب جاؤں گا۔ کہا جیسے میں نے تینوں حاجتیں بیان کی، شیخ حسن کہتے جیسے میں نے یہ کہا کہ وہ شخص نے مجھے خدا حافظ کہا، اور خدا حافظ کیا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھایا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ کہا اس کے بعد میں نے ان کو پھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ حسن کہتے ہیں کہ اس واقعے کو بھی چند دن گزرے تھے اور میں جواب کے لیے منتظر تھا، اور عصر کا وقت تھا۔ میں حرم امام رضا کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھوں نے پھر اس شخص کو دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے اور کہا کہ میں نے تیرا سلام امام کو پہنچا دیا، اور امام زمانہ نے بھی تجھے سلام کہا ہے، اور امام نے کہا ہے کہ شیخ حسن سے کہنا کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، اور میرے مددگار میں ان کا نام موجود ہے، اور اسے کہنا کہ اس نے جو کانٹریکٹ کیا ہے نا سید کے ساتھ بہشتی مکان کا، وہ بالکل صحیح ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا، اب امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، وہ اس ہفتے کے درمیان، یعنی جس دن اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، کہا وہ اس ہفتے کے درمیان کو ایک خواب دیکھیں گے، اور اس خواب میں وہ دیکھیں گے کہ آسمان سے 2 پیپر نیچے کی طرف آ رہے ہیں، جس کی ایک پیپر پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے پیپر پر لکھا ہوگا علی ولی اللہ حقا حقا۔ کا اسی ہفتے کے جمعہ کے دن فجر کے وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ حسن کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی اس شخص نے مجھے جواب بتایا، وہ ترنت ہی میرے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ عزیزو، سید تقی جنہوں نے اس داستان کو نقل کیا ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن شیخ حسن کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکا اور روک کے پوچھا کہ شیخ حسن آپ آج اتنے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو شیخ حسن کہتے ہیں کیوں نہ ہو جاؤں میں خوش۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اب میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جینے والا، آپ جتنی چاہے میری مہمان نوازی کر لے۔ حضرت سید تقی کہتے ہیں کہ وہ اس ہفتے کی راتوں میں سوئے نہیں، اور زیادہ تر وہ اپنا وقت امام رضا کے حرم میں ہوتے، یعنی زیادہ تر اپنا وقت امام رضا کے حرم میں ہوتے، تسبیح و تحلیل میں، دعاؤں میں، اعمال کرنے میں وہ صرف کرتے اپنا وقت۔ کہا انہوں نے اس ہفتے روزے بھی رکھے، اور جب شب جمعہ آئی، سید تقی کہتے ہیں جو شیخ حسن کے دوست ہیں، سید تقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہترین لباس لیا، اور بہترین لباس لیا جس میں اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ کہا اس لباس کو لیا اور حمام میں گئے، غسل کیا، خضاب کیا، اور جب حمام سے باہر آئے تو سیدھا حرم امام رضا میں گئے، اور وہاں انہوں نے 2.5 گھنٹے، یعنی 2.5 گھنٹے انہوں نے دعائیں پڑھی، اعمال کیے، تسبیح سب، یعنی جو ان سے ہو سکتا تھا وہ 2.5 گھنٹے تک کرتے رہے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ سید تقی کہتے ہیں کہ شیخ حسن نے مجھ سے کہا کہ میرے تمام گھر والوں کو، میرے بچوں کو جمع کرو۔ عزیزو، سید تقی بیان کرتے کہ میں نے سب کو جمع کیا۔ ایک بار شیخ حسن نے کہا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، آپ سب اب مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گے۔ اور اتنا کہہ کے سب کو، سب بچوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ لوگ روم سے باہر چلے جائیں۔ سب لوگ روم سے باہر چلے گئے۔ سید تقی کہتے ہیں کہ شیخ حسن نے ایک بار مجھ سے کہا کہ سید تقی، اے تقی، آج رات آپ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔
ہاں اگر آپ کو آرام کرنا ہے تو تھوڑی دیر سو سکتے ہیں، لیکن مجھ سے وعدہ کرے کہ نماز فجر سے پہلے آپ بیدار ہو جائیں گے۔ سید تقی بیان کرتے ہیں کہ میں پوری رات نہیں سویا، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اور شیخ حسن کہا کہ میں پوری رات نہیں سویا، اور جب میں نے شیخ حسن کو دیکھا تو وہ پوری رات دعاؤں میں مشغول تھے۔ ایک بار کہ میں نے شیخ حسن سے کہا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، آپ اتنا زیادہ مت سوچیے، شاید آپ تھک گئے ہیں اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ کہا، شیخ حسن نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ اب جلدی ہی مجھے آرام مل جائے گا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ اب شیخ حسن نے وصیت کرنا شروع کی، لیکن ان کی وصیت بھی بہت دلچسپ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیٰ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ کہا یہ کہہ کے ایک بار کہ شیخ حسن نے کہا کہ موت حق ہے، منکر نکیر کے سوال حق ہے، صراط اور میزان حق ہے۔ اے سید تقی جو ہدایت پا گئے ان کو میرا سلام۔ کہ سید تقی اب کہا کہ سید تقی میرے پاس یہ کچھ روپے رکھے ہوئے ہیں، کہا کہ جو مجھے غسل و کفن دے گا یہ ان کی اجرت ہوگی۔ پھر کہا کہ سید تقی میرے پر 1 روپے کا بھی قرض نہیں ہے، اور میری واجب نمازوں میں سے 1 رکعت نماز بھی قضا نہیں ہے، اور میرا 1 روزہ بھی قضا نہیں ہے، اور میری گردن پر کسی کا حق نہیں ہے، اور میرے پاس جو بھی پیسے رکھے، ایک مرتبہ کہتے کہ ان پیسوں سے جو مجھے غسل و کفن دے گا یہ ان کی اجرت ہوگی اور میری مجلس کا خرچ ہے۔ میں آپ سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور میرے کفن میں وہ جو کانٹریکٹ جو میں نے سید کے ساتھ کیا تھا بہشتی مکان والا، کا اس کانٹریکٹ کو میرے کفن میں رکھ کے مجھے دفنا دینا۔ اور یہ کہہ کے وہ ذکر میں مشغول ہو گئے۔ کون کہہ رہے؟ سید تقی کہہ رہے کہ شیخ حسن اتنا کہہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اب نماز شب پڑھی، نماز شب پڑھنے کے بعد جو کون ایسی موت نہیں چاہے گا؟ یقیناً ہر کوئی تمنا کرے گا نا کہ کاش ہماری بھی ایسی موت ہو۔ کہا کہ نماز شب پڑھی، اور نماز شب پڑھنے کے بعد اس طرح سے بیٹھ گئے مصلی پر کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا اتنے میں سید تقی کہتے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے، اور ایسے کر کے 13 ٹائمز 13 مرتبہ وہ کھڑے ہوئے، اور جب 14ویں بار جب وہ کھڑے ہوئے تو اپنے آپ کو اپنے روم کی چوکھٹ پہ گرایا، دروازے کی چوکھٹ پہ گرایا، اور زار و قطار رونے لگے، اور رو رو کے کہنے لگے یا مولا یا صاحب الزمان، اے مولا آپ آ گئے میرے پاس۔ جو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس کے آخری لمحات میں امام زمانہ ان کے پاس آ جائے، اور صرف امام نہیں، باقی عزیزو یعنی 12 امام ان کے پاس آ جائے، معصومین ان کے قریب ہو۔ کہا جب امام زمانہ کو دیکھا، سید تقی کہتے جب انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا تو کہتے یا مولا آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ شیخ حسن آپ کو کیا ہوا؟ سید تقی کہتے جیسے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے رو رہے، گڑ گڑا رہے، میں نے کہا کہ شیخ حسن آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے، آپ چپ ہو جائیے۔ شیخ حسن کہتے نہیں تم چپ ہو جاؤ، اس حجرے میں 14 معصومین کا نور تشریف فرما ہے۔ کہا جیسے انہوں نے یہ کہا ایک مرتبہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور بس چند ہی لمحے میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزوں، جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے نا، جو حقیقی انتظار کرنے والا ہوتا ہے نا امام کا، اور صرف زبانی کہنے والا نہیں کہ میں منتظر ہوں، بلکہ جو حقیقی امام کا انتظار کرتا ہے، یعنی ایسے اعمال انجام دیتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے امام اس سے راضی ہو جائے،
تو جو حقیقی انتظار کرتا ہے نا امام کا، تو امام اس کے آخری لمحات میں اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور عزیزو، شیخ حسن نے کتنا بڑا مرتبہ پایا کہ زندگی میں تو ان کی امام سے ملاقات ہوئی، ان کے سارے سوالوں کا جواب بھی امام نے بتا دیا، بہشتی مکان بھی خریدا، اور ایسا خریدا کہ جس کی چاروں دیوار معصومین کے گھر سے ملتی ہے۔ اور جب آخری لمحات آئے ان کی زندگی کے، تو امام خود آئے ان کی زیارت کے لیے۔ اور امام زمانہ یہی ہم سے کہتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ، امام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ کہ ہم خود تمہارے پاس آئے، جیسے ہم چاہتے ہیں نا ویسے کام کرو تم، ہم نے جس سے تمہیں روک لیا ایسے کام نہیں کرو۔ تو یقیناً اگر تمہارے وجود پہ، اگر تم نے اپنی روح پہ ہماری حکومت قائم کر لی نا، تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، زندگی میں بھی آئیں گے، اور تمہارے موت کے وقت بھی تمہارے پاس آئیں گے۔ عزیزو، ہر کوئی ایسی موت کا منتظر ہوتا ہے۔